رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ، ان لوگوں کے لیے ایک دلیل ہے مردہ زمین میں۔ احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی بارش برسا کر سرسبز و شاداب کر دیا۔ واخرجنا منہا حبا، اور اس میں ہم نے دانے اگا دیے، فمنہ یاکلون، اسی میں سے یہ کھاتے ہیں، یہ گندم کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، دالیں کھاتے ہیں۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل، اور اس زمین کے اوپر ہم نے کھجور کے باغات رکھ دیے، وعناب، انگور کے باغات رکھ دیے۔ وفجرنا فیہا من العیون، اور اس میں چشمے جاری کر دیے۔ کیوں کیے؟ لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ یہ لوگ اس کا پھل کھائیں۔ وما عملتہ ایدیہم، یہ سارے کام ان کے ہاتھوں نے نہیں کیے، یعنی زمین کا بنانا، اس میں سارے باغات کا رکھ دینا، اور آسمان سے بارشیں برسانا، یہ سارا کا سورج کا انتظام کرنا، یہ سب جو ہے تمہارے ہاتھوں کا کام نہیں ہے۔ افلا یشکرون، پھر یہ ناشکرے لوگ اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اب دیکھیے اللہ کی وہ ہستی ہے جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، کلھا، ہر چیز کا، تمام چیزوں کا۔ مما تنبت الارض، جیسے زمین سے جو چیزیں تم اگاتے ہو، جیسے کھجور کا درخت ہی دیکھ لو تو اس میں نر مادہ ہوتا ہے، نر کھجور ہوتا ہے، مادہ کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ ومن انفسہم، انسانوں کے اندر بھی نر مادہ ہوتے ہیں۔ ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں بھی جو ہے نر مادہ ہوتا ہے، پازیٹیو نیگیٹو ہوتا ہے، جو آپ نہیں جانتے، یعنی جانوروں کے اندر بھی اور ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈز کے اندر بھی پازیٹیو اور نیگیٹو کرنٹس ہوتے ہیں۔ یہ ہر چیز کائنات کی جوڑ ہے۔ اب یہاں لیکن سبحان آ گیا، دیکھیے یہ سبحان کیوں آیا؟ بے عیب ہے، اس لیے کہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ کا کوئی شوہر نہیں ہے، اللہ کا کوئی جوڑا نہیں، ہر چیز جو اس نے جوڑ بنائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے۔ اب دوسری دلیل، وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے رات کے اندر بھی ایک دلیل ہے۔ نسلق منہ النہار، اور رات کے اندر سے ہم جو ہے دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ یہاں نسلق جو ہے، یہاں سانپ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سانپ کیا کرتا ہے؟ اپنی جو جھلی ہوتی ہے وہ چھوڑ کے اس کے اندر سے سرک کے نکل جاتا ہے جھلی کو، تو اسی طرح وہ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ کس طرح صبح برآمد ہوتی ہے اور رات طاری ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور پھر ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے مستقر کی طرف گھوم رہا ہے، وہ مدار پر گھوم رہا ہے۔ ادھر دیکھیے، سر سید احمد خان انگریزوں سے بڑے مرعوب تھے، تو 1898 میں انتقال کیا انہوں نے، سر سید نے، تو قرآن کی الٹی سیدھی تفسیر کر ڈالی۔ جنات کو نہیں مانتے تھے، فرشتوں کو وہ نہیں مانتے تھے، معجزات کو وہ نہیں مانتے تھے، معراج کو وہ نہیں مانتے تھے، بڑے عجیب و غریب آدمی تھے مسلمانوں کے ہمدرد اور خیر خواہ، لیکن یعنی گمراہی کا جو ہے وہ قطب مینار تھے، وہ دہلی کا قطب مینار تھے وہ۔ تو اب وہ اس زمانے کی سائنس، یعنی 1890 میں وہ سائنس کہتی تھی کہ سورج ساکت ہے، جامد ہے، حرکت نہیں کرتا۔ اب یہ آیت پہ پہنچے وہ، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، کہتے ہیں یار کیا کروں، قرآن تو کہتا ہے سورج گھوم رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو اب آئیں بائیں شائیں کرنے لگے اور تعویلات۔ لوگوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے صاحبو میرا بھی وہی عقیدہ ہے، لیکن کیا کروں، گوروں کو کیسے مطمئن کروں؟ تو اس کے بعد سائنس جو ہے بدلتی ہے، ہر زمانے میں بدلتی رہتی ہے۔ سائنس کی نئی تھیوری آ گئی، وہ سر سید کے مرنے کے بعد آئی ہو، کہ سورج جو ہے وہ گھومتا ہے۔ تو یہاں ایک چھوٹی سی بات میں بتانا چاہتا ہوں، میں خود سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں امریکہ میں پڑھتا رہا ہوں، امریکہ سے میں نے سائنس پڑھی ہے، لیکن میں سائنس سے مرعوب نہیں ہوں۔ سائنس کیا چیز ہے؟ حقیقت کی تلاش میں ایک سفر کا نام ہے، ایک لامتناہی سفر کا نام ہے۔ سائنس کوئی حتمی ابدی حقیقت کا انکشاف نہیں کرتی، بلکہ ایک سفر ہے، ایک مستقل سفر ہے۔ کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ تو یہ ہے سائنس،
ایک مستقل سفر ہے، ایک دریا کے بعد ایک دوسرا دریا عبور کرنا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے، ایک لامتناہی سفر ہے۔ اس کے برخلاف قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی تعلیمات وہ اٹل ہیں اور وہ حتمی ہیں، ایبسلیوٹ ہے، مطلق ہیں، اور وہ ناقابل تبدل اور ناقابل تغیر ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ کون سا اللہ؟ جو علم رکھتا ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے۔ ادھر دیکھیے ذرا، اب سورج اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اب زمین اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اس کا ریڈیس جو ہے تقریباً 13,000 کلومیٹر کے قریب ہے، اور اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ 13,000 کلومیٹر ہے، ریڈیس غالباً 6,000 کچھ ہے۔ تو اتنے بڑے کرے کو وہ گھما رہا ہے زمین کے، سورج تو اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ تو اس گھمانے کے لیے کیا چاہیے؟ علم چاہیے، قدرت چاہیے، یہ دونوں چیزیں اس کے پاس ہیں۔ وہ علیم بھی ہے، عزیز بھی ہے، اور یہ تقدیر ہے، یعنی تقدیر کا مطلب ہے کہ سورج بے بس ہے، مجبور ہے، اللہ کی غلامی پر مجبور ہے، اس کی قسمت پہلے ہی لکھ دی گئی ہے، تو کولو کا بیل ہے، تیرا کام گھومنا ہے بس۔ سورج کے پاس کوئی اختیار نہیں، انسان کے پاس اختیار ہے خیر و شر کا، سورج کے پاس کوئی اختیار نہیں، اس کی تقدیر کیا ہے؟ گھوم 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 بیٹا گھوم، اس وقت تک گھومے گا جب تک اللہ تعالی مسمى تک، اس کے بعد سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج کو جب کہا جائے گا کہ مغرب سے طلوع ہونا، قیامت سے پہلے مغرب سے طلوع ہوگا۔ سائنس یہاں پر بکری بن کے میں کرتی ہے یہاں، تو سائنس سے زیادہ مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سر سید کے چیلو، سر سید کے راستے پر چلنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے کلام پر ایمان لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی، اور یہاں تک کہ وہ پھر سوکھی ہوئی کھجور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی پورا بدر ہو جاتا ہے، فل مون، اور اس کے بعد گھٹتے 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 پھر وہ جو ہے ہلال بن کر طلوع ہوتا ہے، ارجون القدیم۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ۔ تو میں یہاں لطیفتاً یہ بات کہتا ہوں کہ سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑے۔ ادھر دیکھیے کہ سورج چاند پر عاشق ہو گیا تو لیکن وہ اس کو پکڑ نہیں سکتا، اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ اچھا ادھر دیکھیے، اللہ نے کہہ دیا کہ نکاح کا ایک وقت مقرر ہے، تو وہ قیامت کے دن جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج کا آپس میں نکاح ہو جائے گا۔ اس وقت تک یہ لوگ الگ الگ رہیں گے، اور یہ ان کا تقوی ہے، سورج کا اپنا تقوی ہے، چاند کا اپنا تقوی ہے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات جو ہے وہ دن سے آگے نہیں جان سکتی۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر چیز اپنے اپنے مدار پر تیر رہی، یسبحون، گھوم رہی ہے، تیر رہی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک اور تاریخ کی دلیل ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو اس کشتی میں، بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا تھا، یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہی کی اولاد ہے یہ دنیا، اور یہ اولاد تھی حضرت آدم کی۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، کشتیوں کے علاوہ بھی اللہ نے بہت ساری چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جس پر یہ سواری کرتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ، اور ہم چاہیں، ہم یاد رکھیے، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں۔ فَلَا صَرِيقَ لَهُمْ، کوئی فریاد کھونا نہ ہو، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، کوئی دوسرا خدا آ کے بچا نہیں سکے گا۔ چلائیں، چیخیں، سنیے، چاہے وہ ٹائٹینک کیوں نہ ہو، اللہ اس کو غرق کر سکتا ہے، اور کوئی غیر خدا، غیر اللہ ایسا نہیں ہے جو ان کو بچا سکے۔ ٹائٹینک کو بھی کوئی نہیں بچا سکا، إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہیروئن بچ گئی تھی ایک تختے کے اوپر، وہ کیسے بچی؟ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا، وہ اللہ کی رحمت سے وہ بچ گئی۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور اس کو بھی چند دن کا اور موقع دے دیا گیا۔ ٹائٹینک سے بچنے کے بعد اس کو بھی مرنا تھا، مر گئی، لیکن چند دن کا موقع اس کو دے دیا گیا کہ مزے کر لے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، وہ یعنی تمہارے سامنے اور تمہارے پیچھے جو چیز ہے وہ تمہیں کہیں جکڑ نہ لے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تقوی اختیار کرو، لیکن یہ بات جو ہے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، ضدی لوگ ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو ان کے پاس جو بھی دلیل آتی ہے اللہ کے بے شمار دلائل میں سے، ان کے رب کے بے شمار دلائل میں سے جو بھی دلیل آتی ہے، اس دلیل کے ساتھ یہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، جب ان کے امیر لوگوں سے کہا جاتا ہے، دیکھیے یہاں بھی لکھ لیجئے لیڈرشپ ہے، یہ امیر، یہ مترفین ہے، مترفین پیسے والے خوشحال لوگ، جو کہا نہیں وہ سنا کرو، وہ ہے اصل بات۔ یہ مما رزقکم اللہ، اللہ نے تم کو اتنا سارا دیا ہے، اس میں سے تھوڑا سا من ما رزقناہم، اس میں سے خرچ کرو۔ قال الذین کفروا، اب کافروں کے جو لیڈر ہیں، امیر لیڈر، یہ کہتے ہیں للذین آمنوا، اہل ایمان سے کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان کو کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود کھلا دیتا۔ دیکھیے آپ الٹی منطق، ہم غریبوں کو کیوں پیسہ دیں؟ اللہ جو ہے غریبوں کو نہیں دے رہا ہے تو ہم کیوں نہ دیں، ہم کیوں دیں ان کو؟ ان انتم الا فی دلال مبین، بخیل ہیں، کنجوس ہیں، گودام ان کے بھرے ہوئے ہیں لیکن غریبوں کو نہیں دیں گے۔ فرمایا گیا کہ نہیں ہو تم لوگ مگر کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ منکرین آخرت اعتراض کرتے ہیں، بتائیے کہ وعدے کا دن کب ہے اگر آپ سچے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا گیا مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً، یہ لوگ نہیں دیکھیں گے مگر ایک آواز، چنگھاڑ، واحدہ، ایک چنگھاڑ، تَأْخُذُهُمْ، جو ان کو جکڑ لے گی، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، جب یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، یختصمون ہے، ادغام ہو گیا، فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، اور اس وقت ان کو وصیت کی استطاعت بھی نہیں ہوگی، یعنی کہ اتنا موقع بھی نہیں دیا جائے گا کہ یہ چیک لکھ سکیں، یا اپنے بیوی سے کہہ دیں، اپنے شوہر سے کہہ دیں کہ وہ میرے لاکر میں 60 تولے سونا ہے، اس میں سے 20 ذرا خیرات کر دیں، میں نے 20 سال سے زکوٰۃ نہیں دی تھی، 20 تولے سونا دے دیں۔ اپنے گھر والوں کو وصیت بھی نہیں کر سکیں گے، اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ بھی نہیں سکیں گے، ماروں گا میں ٹرین میں ماروں گا، پلین میں ماروں گا، بس میں ماروں گا، اچانک ماروں گا، سڑک پہ ماروں گا، وصیت کرنے کی مہلت بھی نہیں دوں گا، گھر میں رشتہ داروں سے بات چیت کرنے کی بھی مہلت نہیں دوں گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یعنی اچانک یہ آفت آئے گی، سور پھونک دیا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور یہ اجداث سے، اجداث کہتے ہیں جدس کی جمع ہے، وہ بچا ہوا حصہ جو لاش کا ہے، لاش کٹ گئی، جل گئی تو تھوڑا سا حصہ، وہ ہڈی یعنی بیک کی جو یعنی بیک ٹیل کا جو حصہ ہے وہ ہو، یا کھوپڑی ہو، اسکل ہو، جو بھی ہو، اس کو جدس کہتے ہیں، بچا ہوا حصہ، تو وہ اس سے اٹھیں گے، اِلیٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور وہ اپنے رب کی طرف جو ہے اٹھیں گے اور پھیل جائیں گے۔ قالوا، اور وہ کہیں گے، اٹھ کے قبروں سے اٹھ کے کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری بدقسمتی، من بعثنا من مرقدنا، ہماری خوابگاہ سے ہم سو رہے تھے، کس نے اٹھا دیا؟ کہ میں سو رہا تھا کسی خواب کے شبستہ میں، تو کس نے اٹھا دیا؟ ھذا ما وعد الرحمن، کہا جائے گا یہ تمہارے رحمان کا سچا وعدہ ہے، وصدق المرسلون، اور پیغمبر جو کہا کرتے تھے وہ سچے تھے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم، اور ایک چنگھاڑ ہوگی، ایک بڑی آواز ہوگی، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، گرفتار کر کے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئا، یہ قیامت کا دن ہے، آج کسی نفس پر ظلم نہیں ہوگا، لا ظلم اليوم، قیامت کا دن انصاف کا دن ہے، اگر کسی کو دوزخ میں بھی داخل کیا جائے گا تو یہ عین انصاف ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے انہی چیزوں کا جو تمہارے اعمال تھے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، تو بلا شبہ جنت والے اس دن
بہت ہی خوش و خرم ہوں گے اپنی مصروفیات اور عیش میں. ہم و ازواجہم، وہ اور ان کے شوہر، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال علی الارائک، سایوں کے اندر ہوں گے اور اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے. متکئون، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہہ، اور ان لوگوں کے لیے پھل ہوں گے. ولہم ما یدعون، اور جو آرڈر کریں گے، جو بھی آرڈر، ما یدعون، جو بھی آرڈر کریں گے ان کے لیے حاضر ہوگا. سلام قولا من رب الرحیم. دیکھیے، ایک تو اہل جنت ایک دوسرے کو سلام کریں گے، قیلا سلاما سلاما. دوسرے کے فرشتے سلام کریں گے، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. جنت سلامتی کی جگہ ہے، سلامتی ہی سلامتی. لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالی رب رحیم سلام کہے گا. یہاں سلام کا کیا مطلب ہے؟ سلام کا حکم جاری ہو جائے گا. دعا نہیں ہے. ہم سلام کرتے ہیں تو ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، گزارش ہوتی ہے، التماس ہوتا ہے. لیکن اللہ کی طرف سے جب سلام ہے تو وہ حکم جاری ہو گیا رب رحیم کی طرف سے. اچھا آپ سن لیجئے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اب قیامت کے دن ہوگا یہ کہ یہ جو مجرم ہوں گے، بدماش ہوں گے، مشرک اور کافر اور قاتل اور زانی اور لٹیرے اور سود خور اور استحصالی طبقہ جتنا ہوگا جو عوام پر ظلم ڈھاتا ہے، وہ جنت والوں کی لائن میں گھسنے کی کوشش کرے گا. دو لائنیں ہوگی، ایک جنت والوں کی، ایک دوزخ والوں کی. تو یہ مجرم جو ہے وہ ادھر جانے کی کوشش کریں گے تو ان سے کہا جائے گا چلو ہٹو، ادھر ہٹو. وامتازوا اليوم، الگ ہو جاؤ، چھٹ جاؤ. اور ایھا المجرمون، اب اس کا وہ جواب وہ آگے آ رہا ہے لیکن درمیان کی آیات سن لیجئے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے اے آدم کے بچوں تمہیں نہیں کہا تھا لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا. شیطان کی عبادت کیا ہے؟ شیطان کی اطاعت. عبادت کا ایک مطلب اطاعت ہے. اور امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے، اس نے عبادت کو صرف پوجا پاٹ تک محدود کر دیا. عبادت کے مفہوم میں سے اطاعت کو نکال دیا. اس لیے وہ نمازی پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں عبادت ہو رہی ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، سود کھاتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شوگر مافیا بھی ہے اور گرین مافیا بھی ہے اور جو ہے سارے قسم کا مافیا ہے. خوب عبادتیں خوب ہو رہی ہیں اور فلاں عالم کو بلا کے دعا بھی کر رہے ہیں، رو رو کے دعائیں بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی اطاعت نہیں ہو رہی. عبادت کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے. تو عبادت کا ایک مفہوم کیا ہے؟ اطاعت. لا تعبدوا الشیطان کا مطلب ہے لا تطیعوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تم لوگوں کا کھلا دشمن ہے. انعبدونی. اب دیکھیے یہاں پر یہ واحد کا صیغہ آ گیا. یہاں پر توحید کا مضمون تھا، یہاں جمع کے صیغے کے بجائے واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا. وَأَنِعْبُدُونِي، میری ہی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. دیکھیے صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کا راستہ. آپ نے دعا کی نا اهدنا الصراط المستقیم، یہاں دیکھ لیجئے انعبدونی هَذَا صِرَاطٌ مستقیم. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا، بلا شبہ ابلیس نے کئی نسلوں کو تمہاری برباد کیا ہے، گمراہ کیا ہے. افلم تکونوا تعقلون، کیا آپ لوگ عقل استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں؟ اب وہ جو ہے وامتازوا اليوم سے پھر وہ جملہ درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا تھا، پھر مضمون یہاں جاری ہو جاتا ہے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. ادھر کدھر جا رہے ہو؟ جنت کی لائن میں. الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، چھٹ جاؤ، ادھر آؤ. ہذہ جہنم، یہ ادھر یہ دیکھو، یہ دوزخ ہے. التی کنتم توعدون، جس سے تم لوگوں کو پہلے خبردار کیا گیا تھا، ڈرایا گیا تھا. اصلوہا اليوم بما کنتم تکفرون، اس میں داخل ہو جاؤ تمہارے ان گناہوں کی پاداش میں جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. اليوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، بول نہیں سکیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ہم سے بات کریں گے، ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ وہ کماتے رہے. جس ہاتھ سے وہ رشوت لیتے رہے نا، وہ ہاتھ، میرا اپنا ہاتھ میرے خلاف گواہی دے گا کہ اس نے اس ہاتھ سے اتنی رشوت لی تھی، اس ہاتھ سے اس نے قتل کیا تھا، اس ہاتھ نے اس کو تھپڑ مارا تھا. تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ،
ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پیر بولیں گے کہ وہ ان پیروں سے چل کر کہاں کہاں جاتے رہیں، بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کماتے رہے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں، ہم دیکھیے یہاں تفخیم کے لیے، تو ہم ان کی آنکھیں موند دیں، اندھا کر دیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصَرُونَ، تو پھر یہ دیکھیں جس طرح اندھا دیکھتا ہے کدھر راستہ ہے، اور یہ دیکھ نہ سکیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان لوگوں کو ان کی جگہ پر مسخ کر دیں، ان کو بیٹھے بیٹھے بندر بنا دیں، ان کو بیٹھے بیٹھے سور بنا دیں، ان کو بیٹھے بیٹھے خنزیر میں تبدیل کر دیں، مسخ کر دیں ان کو۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور یہ پھر نہ آگے چل سکے نہ پیچھے چل سکے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، ہم کون ہے، ہماری قدرت کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے، ہمارا اختیار کیا ہے، غور کرو، جس کو ہم لمبی عمر دیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تو ہم اس کو پھر پلٹا دیتے ہیں پچھلی حالت میں، پھر چھوٹا بچہ بن جاتا ہے، وہ اس کو ڈائپر کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو دھلانا پڑتا ہے، اس کو نہلانا پڑتا ہے، اس کو بچہ بن جاتا ہے۔ افلا یعقلون، تو کیا آپ عقل نہیں رکھتے؟ وما علمناہ الشعر، تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور قرآن شاعری ہے، سن لو نادانو، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی، وما ینبغی لہ، اور نہ شاعری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیب دیتی ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، صاف پڑھا جانے والا قرآن مبین ہے، اور حکیمانہ تعلیمات پر پہلے کہا گیا تھا والقرآن الحکیم، حکمت والا قرآن جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ انذار، ڈرانا، وارننگ، خبردار کرنا ہر اس شخص کو جو زندہ ہے۔ جو زندہ ہے وہ آپ کی بات کو سنے گا، جو مردہ ہے وہ آپ کی بات نہیں سن سکتا۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، قول کے بارے میں بتا چکا ہوں، قول جہنم، کہ وہ ان کے اوپر چسپاں ہو جائے گا، کافروں کے اوپر، کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو انکار کریں گے میں ان کو دوزخ میں داخل کر کے رہوں گا، انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، کیا یہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا ہے ان چیزوں کو جو ان کے ہاتھوں کی نہیں ہے۔ انعاما فہم لہا مالکون، مویشی، اب یہ اس کے مالک ہیں، اصل مالک تو اللہ ہے لیکن اللہ نے ان کو مالک بنا دیا، یعنی فریڈم آف پراپرٹی آپ کو مل گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، اور ان کو آپ کے تابع کر دیا، آپ کا غلام بنا دیا مویشیوں کو، اس پر آپ سوار ہوتے ہیں، اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں، اور بیل گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور اس کا گوشت کھاتی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، منافع، اس کی کھال استعمال کرتے ہیں، سینگ استعمال کرتے ہیں، ان کے کھر استعمال کرتے ہیں، ان کی آنتیں استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کا گوبر استعمال کرتے ہیں، منافع بے شمار ہیں جانوروں کے۔ وہ مشارب، اور پھر پینے کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں، دودھ ملتا ہے، لسی ملتی ہے، دہی ملتا ہے، چیز ملتا ہے، گھی ملتا ہے، کیا کیا چیزیں نہیں ہیں۔ لعلہم افلا یشکرون، لیکن اے نمک حرامو، کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ افلا یشکرون، پھر شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ یہ ساری نعمتیں، یہ دسترخوان آپ لوگوں کے لیے بچھایا گیا ہے اس ایک خدا واحد کی طرف سے۔ سنیے، ان تمام چیزوں کے دلائل کے باوجود واتخذوا من دون اللہ آلہہ، اللہ کو چھوڑ کر یہ دوسرے خدا بنا لیتے ہیں، آلہہ بنا لیتے ہیں۔ اچھا کیوں بناتے ہیں؟ سنیے، اس توقع پہ لعلہم ینصرون، شاید ان کی مدد کی جائے گی۔ جی عبد القادر جیلانی مدد کرتے ہیں، گولڑا صاحب کے پیر مدد کرتے ہیں، وہ سیون شریف والے مدد کرتے ہیں، عبداللہ شاہ غازی مدد کرتے ہیں، وہ بہت مدد کرتے ہیں، شادیاں کراتے ہیں، ملازمتیں دلواتے ہیں، بڑی مدد کرتے ہیں وہ۔ لعلہم ینصرون، تو یہ جو بھی آدمی آلہہ بناتا ہے، سن لیجئے، وہ یہ سمجھتا ہے یہ بڑی طاقتور ہستیاں۔ دیکھیے الہ کے اندر، ذرا غور سے سنیے بات، الہ کے اندر طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ جو ہے الہ ہے، الہ واحد ہے وہ، اس لیے کہ اس کے پاس طاقت ہے۔
وہ بچے دے سکتا ہے، ملازمت دے سکتا ہے، زندگی دے سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، طاقتور ہے وہ. لیکن یہ دوسرے لوگوں کو جو خدا بناتے ہیں وہ کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ ان کی مدد کی جائے. وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس بھی طاقت ہے، جی ان کے پاس بھی طاقت ہے، ان سے مانگنا چاہیے، بڑی طاقت ہے، ان کی بڑی سرکار ہے یہ. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. لا یستطیعون نصرہم، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ یہ ان کی مدد کر سکیں. وہم لہم جند محضر، بلکہ یہ ان کے لیے تو لشکر بن کر حاضر کیے جائیں گے. یعنی ان کے لیے، یعنی ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے ان کے خداؤں کو گرفتار کر کے حاضر کیا جائے گا. عدالت میں یہ پیش ہوں گے. جند محضرون، یہ ایک ایسا لشکر ہوگا جو پیش کیا جائے گا. اور فلا یحزنک قولہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر الزامات لگا رہے ہیں. کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی مفتون کہتا ہے، کوئی مقول کہتا ہے، کوئی معلم کہتا ہے کہ اس کو پڑھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی مسحور کہتا ہے. جتنے منہ اتنی باتیں، ہزاروں اقوال اس بارے میں. ان باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، آزردہ نہ ہوں. فلا یحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا چھپا رہے ہیں، کیا ظاہر کر رہے ہیں. اولم یر الانسان، کیا انسان غور نہیں کرتا؟ انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو ایک حقیر معمولی نطفے سے پیدا کیا ہے. فاذا هو قسیم مبین، لیکن آپ اب جو ہے وہ کھلا ہوا جھگڑا جو بن گیا ہے. اب کیا بن گیا ہے سن لیجئے، وہ خدا کا دشمن ہے، منکر خدا ہے. جیسے اس نے کہا تھا کہ خدا مر چکا ہے، تو وہ درب، اور جو ہے وہ درب لنا مسئلہ، اور ہمارے لیے مثالیں گھڑتا ہے. کوئی وہ درب لنا مسئلہ، اور دیکھیے، اور وہ یہ کہتا ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے کہ پوری کائنات ہی اللہ ہے. وہ ایک ہمارے ہاں شاعر تھا، وہ بے وقوف کہہ کے گیا ہے، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. دیکھ رہے، میں سمندر میں مل جاؤں گا، میں اللہ بن جاؤں گا. چلو، میں دریا ہوں سمندر میں مل کے، اب میں سمندر میں مل گیا، میں بس ختم. یہ سمندر ہی تو اللہ تعالیٰ ہے، زمین ہی تو اللہ تعالیٰ ہے، میں بھی اللہ، تو بھی اللہ، سب یہ جز اور کل، یہ سارا فلسفہ. اللہ کے لیے اس طرح کی جھوٹی بکواس کرنا، اللہ کے لیے مثالیں گھڑنا، یہ حرام. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق بھول جاتا ہے. یہ 6 فٹ کا آدمی اب 40 سال 50 سال کی عمر میں یہ شاعری بگار رہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. فضول، بکواس، نونسنس. اپنے بارے میں بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دریا میں اتر جاؤں گا، سمندر بن جا رہا ہوں گا، یعنی اور بڑا ہو جاؤں گا، دریا سے سمندر بن جاؤں گا. دیکھیے اللہ بن جاؤں گا، اب کیا ہے، مجھے عذاب ہی نہیں ہوگا، میں تو اللہ بن رہا ہوں نا. قال من یحیی العظام وہی رمیم، اپنی تخلیق بھول جاتا ہے. اللہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے. اس اللہ کو اللہ مانیے. اللہ کبھی جو ہے مخلوق نہیں ہو سکتا، مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتا. اللہ اور چیز ہے، مخلوق اور چیز ہے. اللہ کو مخلوق کے ساتھ نہ ملائیے، اور اللہ کے لیے تشبیہ حرام ہے، مثال حرام ہے. تو یہ ہے اپنے آپ کو فراموش کر دینا اور اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی اوٹ پٹانگ بکواس کرنا. اور کہتا کیا ہے، من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی. قل، جواب دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، عقلی دلیل ہے، ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا. اب تو کیا کام ہے، اب تو اسمبل کرنا ہے. پارٹ سارے موجود ہیں زمین کے اندر، آکسیجن، نائٹروجن، فاسفورس، کیلشیم، سارے اجزاء جو ہمارے جسم کے ہیں، پانی، روح، سب موجود ہے. اب وہ الگ ہو گئی ہیں، ان کو دوبارہ اسمبل کرنا ہے. پیدا کر کے دکھا دیا، اور تم اب دوبارہ پیدائش کے بارے میں، ری اسمبلی کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر تخلیق کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، وہی اللہ ہے جو ریگستان کے اندر 2 سبز ٹہنیوں والا درخت ہوتا ہے. 2 درخت ہوتے ہیں، دونوں کی شاخیں سبز ہوتی ہیں، گرین رنگ کی، لیکن جب سوکھی نہیں ہوتی، گرین رنگ کی ہوتی، ان کو ایک دوسرے سے رگڑا جاتا ہے، اس میں سے آگ
چخماق کی طرح نکلتی ہے. میں نے اپنی کتاب میں اس کا سائنٹیفک نیم وغیرہ لکھ دیا ہے، یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، وہاں دیکھ لیجیے. فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اسی سے تم آگ چلاتی ہو. تو ریگستان کے اندر یہ بڑی اچھی چیز ہوتی تھی کہ لوگ لکڑیاں جمع کر لیتے تھے، جانور کو ذبح کرتے تھے اور گوشت کو گرم کر کے وہ باربیو کر کے کھا لیتے تھے، کھانا بنا لیتے تھے. تو یعنی راستے کے اندر یہ درخت کا ہونا ایک نعمت تھی کہ آگ جلا سکتے تھے اور تاپ سکتے تھے سردیوں کے زمانے میں. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ. اب یہاں سوال کیا جا رہا ہے، دیکھیے، کیا وہ ہستی جس نے زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کیا، کیا وہ قادر نہیں ہے کہ آپ جیسی ہستیاں ان یخلق مثلہم، اس طرح کی اور چیزیں پیدا کر دے؟ سوچو. بلا، ہاں کیوں نہیں. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، خلاق العلیم. دیکھیے یہاں اس میں مبالغہ ہے. خلاق کا مطلب ہے جوں کا توں پیدا کر سکتا ہے، جوں کا توں. یعنی فرض کیجئے میں 60 کلو وزن کے ساتھ مرتا ہوں تو 60 کلو کی طرح اسی عقیدے کے ساتھ، اسی خیالات کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ، اسی تصورات کے ساتھ، اسی چہرے اور شناخت کے ساتھ، اسی فنگر پرنٹس کے ساتھ جوں کا توں پیدا کرے. خلاق ہے. اور علیم ہے. علیم یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میری کیا سوچ تھی، کیا ذہنیت تھی، کیا عقیدہ تھا. انما امرہ اذا اراد شیئا، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں پیدا کرنے کا، ان یقول لہ کن، تو ہم بس اس کو کہتے ہیں کن، ہو جا، کم انٹو ایگزسٹنس فیکون، اور وہ وجود میں آ جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے. اٹ کمس انٹو ایگزسٹنس، یعنی اس کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں. وہ کن کہتا ہے، کلمہ کن کی قدرت رکھتے ہیں ہم. دیکھیے قیامت ہو جا، ہو جائے گی. آواز، سور پھٹ جائے گا. آواز ہو جائے گی. لوگ مر جائیں، مر جائیں گے. بس کس کہنے کی دیر ہے، کہنے کی دیر ہے. تو وہ اللہ کون ہے؟ وہ کن فیکونی قوت کا مالک ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. دیکھیے یہاں ملک کے بجائے ملکوت، مبالغہ استعمال ہوا ہے. ایک ایک شے، ایک ایک ایلیمنٹ، ایک ایک کمپاؤنڈ، ہر ہائیڈروجن بامز ہیں، اگر ہائیڈروجن ایلیمنٹس ہیں، اس پر کرونا ہے نا، اس کی بادشاہت بھی اسی کے ہاتھ میں. بے عیب ہے وہ ہستی. فسبحان الذی، بے عیب ہے وہ ہستی، طاقتور ہستی، ہر شے کی بادشاہت جس کی ہاتھ میں ہے، جس کی مٹھی میں ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوگوں کو لوٹنا ہے. تو یہ سورۃ یاسین میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.